إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تعلیل تقدیس کبریائی بڑائی عظمت پاکی گزر گئی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے
جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرق کشا، حاجت روا، شہنشاہ حقیقی ہے اور معبود حقیقی ہے اللہ تعالیٰ، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الہ ابدا ابدا۔ قیامت یقینی ہے اور اس وقت تک انسان مسلمان مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ قیامت پر یقین نہ رکھے۔ اور قیامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا، زمین ریدہ ریدہ ہو کر ایک جٹیل ہموار میدان بن جائے گا، اونچ نیچ پہاڑ سب ختم ہو جائے گا، اور اس اللہ تعالیٰ کے قیامت کو جو عدالت لگے گی اس کی تھوڑی سی کیفیت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ فرشتوں کی معیت کے ساتھ وہ جلوہ افروز ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، فرشتے قطار اندر قطار سب بستہ معطب تحت نظر، اس سے بھی کہیں آگے ہر جانب فرشتوں کے رش لگا ہوگا، قطاروں میں معطب کھڑے ہوں گے۔ اس دن وہی بات کہے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور جو بولے گا تو پھر صاف صاف صحیح صحیح کہے گا۔ اب اس وقت پیچ پوچھ کے سان مروڑ کر بات کرنے کی کسی کو جرأت سکت نہیں ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اب جس کی مرضی ہے فکر کر لے، جس کی مرضی ہے نہ کرے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، یہ جو موت، قبر اور قیامت قریبی عذاب ہے، پکڑ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں ہم نے تمہیں خبردار کر دیا۔ ایسا نہ ہو جو انکاری ہے، یقول الکافر، اس دن انکاری کیا کہے گا؟ ہائے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کچھ آگے عمل کر کے آج کے دن کے بچاؤ کے اعمال کر کے بھیجے ہوتے۔ جب نگاہ اٹھائے گا ایک طرف جنت بھی نظر آ رہی ہوگی اور دوسری طرف جہنم کا منظر دیکھے گا، اور وہ جہنم کا منظر کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، جہنم سامنے دیکھ لائی جائے گی، پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے اس کی لگام کھینچے ہوئے ہوں گے، انسان کو دکھائی جائے گی، یہ ہے وہ انجام۔ تدعو من ادبر وتولی، دھاڑ رہی ہوگی جو میرے بارے میں لاپرواہ تھا، اس کو میرے حوالے کرو۔
اس وقت انسان کی کیا بنی ہوگی؟ یہیں دیکھ لیں دنیا میں، جب کوئی قوت اس کو پکڑنے کے لیے بڑھتی ہے تو دور سے دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے، مجھے پکڑ لیں گے، کھینچ لیں گے، ماریں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ اور اس وقت جس انسان کو پتا ہو مجھے پکڑنے آئے ہیں، گرفتار کرنے آئے ہیں، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ تو دنیا کی ایک چھوٹی سی عدالت کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، باتیں کرتا ہے تو اکھڑی اکھڑی کرنے لگ جاتا ہے، اتنا دماغ پر اثر ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنی ہے اس کی کیفیت تو بہت زیادہ بھاری ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ۔ مجرم جہنم کی آوازیں سنے گا، وہ دھاڑ رہی ہوگی، اس کی گرج یوں ہوگی جیسے ابھی یہ آگ کا تندور پھٹ جائے گا۔ غصے کے ساتھ اس کی آگ جوش سے اوپر کو آ رہی ہوگی، جیسے تندور کی آگ میں لکڑیاں جلتی اوپر کو آتی ہیں تو وہ لکڑی سے نیچے کو دھکیل دیتا ہے، اس طرح مجرموں کی حالت ہوگی۔ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جب اس میں ڈالنے کے لیے لائے جائیں گے تو وہ فرشتے جو اس پر داروغے مقرر ہیں کہیں گے دنیا میں تجھے خبردار کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، کہیں گے ہاں آیا تھے، خبردار کرنے آئے تھے۔ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ہم نے جھٹلایا، ہماری بدبختی، ہم یوں کہتے ہیں کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ہم انہیں خبر دینے والوں کو کہتے ہیں کہ تم بھولے ہوئے ہو بہت زیادہ۔ اس وقت مجرم انسان وبیلا کرے گا، وقالوا لو كنا نسمع ناقل ما كنا في اصحاب السعير، ہائے کاش ہم سن لیتے، ہم عقل کر لیتے اور آج جہنم کی آگ میں گرنے والے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور جہنم کی آگ میں اسی حالت میں ہائے ہائے کر رہے ہوں گے، دھکیل دیے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خوف کے مارے کیا کہیں گے؟ وَلَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ ہے مجھے میرا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں کیوں دیا گیا، میرا حساب کیوں لیا گیا؟ کاش وہ جو پہلی موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، آج دوبارہ مجھے زندہ کر کے یہ ذلت اور رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر اپنے آپ کو کوسے گا، برا بھلا کہے گا کہ ما اغنی عنی مالیہ،
وہ میرا مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کے خدا داد دی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے حرص کی حد تک رات دن کمایا، اکٹھا کیا، کوئی کام نہیں آ رہا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، میرے عہدے، میری چودراہٹیں، سرداریاں، بڑا پن، انسانوں کے لحاظ سے جتنے بھی بڑے درجے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گا، اب یہ ہائے ہائے وائے وائے کر رہا ہے، خذوہ فغلو، اس کو پکڑ لو، کھینچ لو، جہنم کے زنجیروں میں سے جکڑ کر جہنم میں دھکیل دو۔ جب اس کو سمجھایا جاتا تھا، نہ یہ ایمان لاتا تھا، نہ یہ نماز پڑھتا تھا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، یعنی نیکی کے کام نہیں کرتا تھا اس سے بچاؤ کے، کچھ باتیں بول کر سب مراد لی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ یتساءلون، اہل جنت پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس بات نے تمہیں جہنم کی آگ میں لا ڈالا؟ وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں غریبوں کو دیتے تھے، ہمارے پاس صلاحیت تھی، غریب محتاج کی ہم فکر نہیں کرتے تھے، اور دین کے بارے میں ہمیں خبردار کیا جاتا، پرواہ نہیں کرتے تھے، مذاق کر کے ٹال دیتے تھے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ واجر کبیر، فرمایا جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے یہ باتیں، جنت جہنم نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، نبی کے ذریعے جو ہمیں بتایا گیا، اور وہ اپنے رب سے ڈر کر مطیع ہو گئے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر کبیر ہے۔ تو آج ہمیں دنیا میں خبردار کیا جا رہا ہے بڑے خوبصورت طریقے سے، لیکن ہمارے آڑے کیا آتی ہے؟ ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں، مولوی کیا آتا ہے؟ ویسے بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے سارے ایسے ہیں، وہ اس سے سب اچھے ہیں، اور میں اپنے اور آپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ترجمہ ہی سناتا ہوں، اپنی طرف سے بات کرنے سے میں بہت گریز کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر پا رہا ہوں، بہت بچتا ہوں، کوئی پلس مائنس نہ ہو جائے، پکڑا جاؤں گا۔ کوشش کرتا ہوں ہر بات میں آیت یا حدیث کا ترجمہ بولوں۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں اللہ نے سمجھ دی ہے، تعلیم بھی ہمیں دے دی ہے، پڑھے لکھوں میں ہر ایک آگے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم نے ہر آنے والے نبی سے اور عالم ارواح میں بھی یہ پکا عہد لیا، جب تمہاری زندگی میں اللہ کی طرف سے کتاب اور نبوت آ جائے، کوئی بھی تمہارے بعد آئے، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا، اس پر ایمان لانا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور الٹیمیٹ آخر کار کون آئیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کسی طرح کا بھی، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے، بے ایمان، واجب القتل، مرتد ہے، جو اس کو انفارمیشن لینے کی کوشش کرے، اس کے دلائل تو دیکھیں شاید سچا ہو، وہ بھی بے ایمان مرتد ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی معلومات اس لیے سے لیتا ہے۔ اب یہ باتیں کڑوی نہیں، جلال سے نہیں کہی ہیں، یہ حقیقت ہے، عقیدہ ہمارا کہ حضور کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور دائی کی معلومات لینے کی کوشش کرنا۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے اس کا منہ بند کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، جھوٹے بے ایمان لانتی کا، اس کو تو جائز ہے، دوسرے کو اجازت نہیں۔
جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک پیج پڑھنے لگ گئے تو صحابی نے بتایا عمر دیکھا نہیں حضور کے رخ انور کو سرخ ہو رہا ہے، غصے میں آ رہے ہیں؟ فوراً دیکھا، مادر کی ایمان کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ہوتے ہوئے آج موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کرو گے، تم ضرور بے ضرور گمراہ ہو گئے، کیونکہ اب سکہ نبوت رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج شان کیا ہے؟ مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو دین ہے تورات، انجیل، زبور اور تمام انبیاء پر صحف اور پہلے تمام انبیاء کی وہ تائید کرے، تصدیق کرے، اور حضور نے کی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور بے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بضرور ہر لحاظ سے ان کی نصرت کرنی ہے۔ صحابہ نے کی ہے نا، جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی قربان کی، وطن بھی قربان کیا۔ وہ تفصیلات لمبی وقت کے مطابق خطبات میں بیان ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ جتنی بھی تمہارے اندر صلاحیت ہے تم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ آتا نا، تُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، حضور پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے، اور توقروہ، اور خوش ہو کر ان کی نصرت بھی کرنی ہے، اور نصرت کرنا عزت ہے۔ فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، ہر نبی سے اقرار لیا گیا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا کافی تھا، یہ باتیں کہلوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور حضور کی لائی ہوئی نبوت شریعت جو لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی پابندی اور اس کو عزت احترام دینا اتنا ضروری ہے کہ یہ سوالات، یہ مواخذہ، یہ مکالمہ بتا رہا ہے، یہ ہلکی پھلکی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں اس کی پکڑ سے بچنا ہے اور جہنم کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے، اس سے بچنا ہے تو یہ رستہ ہے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کیا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس وعدے پر تم پکے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا تم سب انبیاء گواہ رہو اور میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ مسلمانوں، ہمارے حصے میں ایسی شان والا نبی اور رسول آیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی شان اور مقام بنائی ہے۔ فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اب جو کوئی اس وعدے سے پھرے گا وہ فاسق ہے، وہ نافرمان ہے، بدبخت ہے۔ اور میں اور آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر معاملے میں اولاد کو، بیوی بچوں کو، برادری کو، اپنی جھوٹی انا کو، معاشرے کو، تمام معاملات میں، صرف اکیلی نماز نہیں، ہم ایک نماز میں تھوڑے سے مسئلے مانتے ہیں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، باقی رشتہ ناتا ہے، خوشی غمی ہے، شادی بیاہ ہے، مرنا پرنا ہے، کاروبار بزنس ہے، اخراجات ہیں، رہن سہن ہے، پوری زندگی میں لباس ہے، وفاداری ہے، شریعت نے پوری مکمل تعلیمات دی ہیں۔ رسول کو دیکھتے ہی نہیں، ہمارے آئیڈیل ہی نہیں ہے، فیشن آئیڈیل، ہر نیک و بات اس کھاتے میں گرا چلا جا رہا۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اب جو پھرے گا وہ فاسق ہے۔ یا اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، ہاں ایک درجہ جب تم نے شرک کا انکار کیا اور توحید کا اقرار کیا، رسالت کا اقرار کیا، آخرت کا اقرار کیا ہے،
اب نماز پڑھ لی ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، تو ہم نے تجھے مسلمانوں میں شمار کر لیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ دین میں تمہارے بھائی بن گئے ہیں، لیکن اصول وہی چلے گا۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اب تم وہ ذات اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کی مالک ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے مجبور ہے یا خوش ہے، اس کے سامنے مطیع ہے اور اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور تم سب نے اس کی طرف لوٹنا ہے، پھر تم اپنی مرضی کا دین بنا کر اسے راضی کرنا چاہتے ہو۔ دین تو وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بھائیوں، ہم دیکھیں کہ اس دین کا صرف اکیلی نماز پڑھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا یا 2-3 عمل کر لینا اتنا ہی دین ہے؟ ادخلوا فی السلم یعنی ادخلوا، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، کافہ، مکمل داخل ہو، یہ نہیں کہ کچھ اسے مان لیں اور کچھ پر غیر کو داخل کر لیں، یہ دین نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے اختیار کا پابند ہے، پھر انسان اتنا عقیدہ رکھنے کے بعد اس کی زمین پر اس کی نافرمانی میں دلیری کیسے کرتا ہے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انسان کے گروہوں، یہ زمین و آسمان، اس کی حدود، یہ ساری سلطنت اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، یہاں تو اس کا حکم چلے گا۔ اگر تمہیں گوارا نہیں ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، کوئی اور دنیا ڈھونڈو اگر تم میں طاقت ہے۔ جب ہمارے پاس میں ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی حدود سے نکل جائیں تو سمجھداری یہی ہے، سمجھداری یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور خوش ہو کر سیدھے ہو جائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنا کر آئے گا اپنی مرضی کا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے روز بڑے گھاٹے میں ہوگا۔ مرضی کا دین نہیں مانا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے خوبصورت مثال دے کر سمجھایا۔ کیا فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، کچھ فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے فَضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، ان کے لیے مثال بیان کریں تاکہ ان کی حیثیت واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کتاب الاعتصام و سنہ مشکات میں ہے۔ تو کہنے والے نے کہا انہا نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کے خواب بھی اسی طرح واحد شمار ہوتے ہیں جیسے بیداری میں۔ تو اس نے کہا ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے من بنا دارا وجعل فیہا مأدبا ثم بعث داعیا، ایک شخص نے گھر بنایا، اس میں کھانے ضیافت کا اہتمام کیا، کسی کو بھیجا جاؤ اعلان کرو بھائی آ جاؤ، گھر بھی دیکھو کھا بھی لو۔ من اجاب داعیا داخل الدار واکل من المأدبہ، جس نے بلانے والے کے بلاوے پر لبیک کہا وہ گھر میں بھی داخل ہو گیا، کھانا بھی کھا لیا، مستفید ہو گیا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدَبَةِ، جس نے پکارنے والے کے وَلَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدَبَةِ، بلانے والے کے بلاوے پر کو قبول نہ کیا، نہ گھر میں داخل ہوا، نہ کھانا کھا سکا،
اس نے کہا پلو لاہو یفقہا، ان کے لیے بات کو واضح کریں تاکہ سمجھ جائیں۔ پھر اس نے کہا یہ تو سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا گھر بنانے والا اللہ تعالیٰ اور گھر الدار والے جنت ہے، اور دائی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی۔ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ معیار ہیں، وہ ضابطہ ہیں، وہ سٹینڈرڈ ہیں، وہ لیول ہیں کہ جو حضور کے ساتھ ہے وہ جنت میں جائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اسلام پر ہے۔ جو اس کے خلاف ہے وہ غیر دین ہے، اسلام پر ہے، وہ جنت کی جائے جہنم کا رستہ لے رہا ہے، وہ اللہ کی رضامندی کی جائے ناراضگی مول لے رہا ہے۔ اور لوگوں میں بڑے معاشرے ہیں، بڑی تہذیبیں ہیں، بڑے لیاقتیں صلاحیتیں انسانوں کے زندگی بسر کرنے کے منصوبے ہیں، ان سب میں پاس اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلیقہ ہے۔ لہذا ہم پر فرض ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو پڑھیں، حضور کے عقیدے کو، حضور کی عبادات کو، حضور کے صدقات و خیرات کو، حضور کی لائف کو اور اپنی لائف کو اس پر ڈالیں، ورنہ انسان قیامت کے دن پچھتاوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم بالبینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسی انکاری نافرمان باغی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو لے کر آئے حق ہے، اور جو دینی تعلیمات لے کھلی واضح دو ٹوک ہیں، صاف ستھری نفیس پاکیزہ ہیں، جامع ہیں۔ فرمایا اللہ ایسے انسانوں کو جو ظالم ہیں، ہم کہتے ہیں جو مارتا پیٹتا ہے، کسی کا حق چھینتا وہ ظالم ہے، ہاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، حضور زندگی لے کر آئے ہیں، اس کو جاننے کے بعد پا لینے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتا، یہ ظالم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، 3 پارے کا اخیر ہے، غلط ہے تو مجھے سمجھا دے کوئی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی قوم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دے کہ حضور سچے ہیں اور حضور جو دین لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے، پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ظالم قوم ہے۔ ایسی قوم کو کیسے اللہ ہدایت دے؟ یعنی ہدایت تب ملے گی جب حضور کے پیچھے چلیں گے، پھر کوئی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، بڑی کوشش کے باوجود پھر وہ معاف کرتا ہے۔ ہم تو بشری کمزوریاں تو دور کی بات ہے، دیدہ دلیری کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ دین کی مخالفت کرتے ہیں، صرف ایک نماز کی حد تک، وہ بھی لمیٹڈ۔ اگر مولوی صاحب کہہ دے نا ارے اللہ کے بندے تو غلط نماز پڑھ رہا ہے، مولوی کو غصے سے دیکھیں گے، دوبارہ درست نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی آیا، نماز پڑھی، سنت سے فرق تھا، تعدیل ٹھہراؤ نہیں تھا، آ کر عرض کی السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ نماز نہیں تو نے پڑھی، حالانکہ پڑھ کے آ رہا ہے۔ 2-3 دفعہ در آیا، بار بار حضور کہتے انہیں پڑھی نہیں، دوبارہ پڑھ۔ وہ کیا غلطی کرا کہ عرض کرنے لگا حضور پھر میری سمجھ میں نہیں آج، مجھے سکھائیے۔ ہمارے اندر یہ سکر جرت نہیں ہے کہ کتابیں لکھی پڑھی ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، کھول کر پڑھ لیں، حضور نے نماز کیسے پڑھی، حضور نے روزہ کیسے رکھا، حضور نے حج کیسے کیا، حضور نے جہاد کیسے کیا، حضور نے کاروبار کیسے کیا، زندگی کے ہر پہلو پر۔
اگر کوئی ہمیں سمجھائے تو اس کو ہم نیگیٹو دیکھتے ہیں، اس کے کیڑے نکالتے ہیں، قابل بننے کی کوشش کرتے ہیں. ارے تیری ڈگریاں کیا کریں گی اللہ کے دین کے سامنے، حضور کے سامنے؟ ہمارا تو علم جو ہے انسانوں کا بنایا ہوا آبزرویشن، مشاہدات، تجربات ہیں. آج صحیح، کل غلط، کل اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیلنج نہیں ہے، یہ مشکوک نالج ہے، حتمی نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے. اور اس ذات نے بھیجا ہے جس کے مقابلے میں کوئی علم والا نہیں ہے، جس کے مقابلے میں کچھ سیاح سمجھدار نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، وہ جامع ہے، مکمل ہے، برتر ہے. اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکتا. نکالنے والا ناقص ہو سکتا ہے، اس کی عقل میں کوئی فرق ہے، نقص نہیں ہے. فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہودیوں عیسائیوں پر فٹ کر کے خوش ہو جاتے ہیں. اپنے اوپر کیوں نہیں فٹ کرتے؟ یہ قرآن ہمارے لیے نہیں آیا ہے، سب کے لیے آیا ہے. فرمایا ایسا انسان جو حضور کو پائے، اس کی سیرت صورت سب جانے، اور پھر وہ اور طریقے پر چلتا ہے، ایسے لوگوں کا صلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لعنت ہے. تمام انسانوں کے ہاں بھی، تمام فرشتوں کے ہاں بھی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. جب تک یہ بدبختی، یہ ظلم، حضور کے ساتھ یہ جو منافقانہ رویہ ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ قوم ہمیشہ ہمیشہ ظلم کی عادی، فاسق، نافرمان قوم اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتی، اور یہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی اور بدبختی اور لعنت میں پڑے رہیں گے. جب ان کو عذاب دیا جائے گا تخفیف نہیں ہوگی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، نہ ان کی طرف نظر کرم کی جائے گی. ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، وہ لوگ جو تائب ہو گئے، یعنی حق پر آ گئے، جو حضور لے کر آئے ہیں. فرمایا ہم پھر ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. کب؟ من بعد ذالک واصلحوا، یعنی یہ جو روش اپنا رکھی تھی حضور کے ساتھ، حضور کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، جب اس روش نافرمانی کو ترک کر کے اس طریقے پر آ گئے اور اپنے آپ کو واصلحوا درست کر لیا. فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، جو لوگ ایمان لانے کے بعد، ایمان کی روشنی دیکھ لینے کے بعد، پارشل یا جزوی یا مکمل، دل نے گواہی دے دی، زبان نے تسلیم کر لیا، مان لیا یہ حق سچ ہے، ثم ازدادوا کفرا، پھر پیغمبر کی سنت سے انحراف، حضور کے عقیدے سے فرق، حضور کی لائی ہوئی تعلیم دین اسلام سے بغاوت، اس کفر میں بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور یہ اصل میں گمراہ یہ لوگ ہیں، جی میں تو پی ایچ ڈی ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، میں تو ایم پی اے ایم این اے ہوں، بڑا مادر سیانہ ہوں، اور تو کچھ بھی ہو، پیرو فقیرو مولویو کچھ بھی ہے. خالق ارض و سماوات نے ایک ہی اصول دیا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو،
اس کے ساتھ چل پڑو، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پیش کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وَاتَّبَعُوهُ، اس کی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ یہود و نصارہ بڑے تم ماننے والے ہو کتابوں کے، علم کے، اور دعوے کرتے ہو دنیا میں۔ فرمایا آمنوا باللہ و آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، کہ جو بھی دنیا میں بڑے سے بڑا ہے، علم میں، عقل میں، سمجھ میں، تہذیب میں، کاروبار میں، سیاست میں، معیشت میں، معاش میں، کسی حوالے سے، فرمایا اس رسول کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، پھر وہ نور عطا کرے گا جس سے تم حضور سے پیچھے رہنے کی وجہ سے محروم تھے، اس نور کے ساتھ روشنی ہوگی، اس روشنی میں تم ہدایت پاؤ گے۔ جو پل صراط سے تمہیں گزرے گا کے لیے روشنی کر دے گا، نکال دے گا، اور تمہارے گناہ بخشے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان کے میں گناہ نہیں بخشتا، اس کو وہ نور ایمان نہیں ملے گا، میری رحمت سے حصہ نہیں پائے گا جب تک وہ میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آتا۔ اب سودا ہم نے کرنا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میرے پیغمبر کہہ دے ایمان لاؤ حضور پر، جو حق لے کر آئے ہیں، خیر لکم، تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے، تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ہم اصل میں کفر کے لفظ سے پرسکتے ہیں، یہ کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے جو قرآن کو، حضور کو، اسلام کو پا کر اس پر نہیں آتا وہ کافر ہے اور اسی حال میں مر گیا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، ایسا انسان اللہ کے دربار میں آ کر زمین برابر سونا بھی بدلے میں دینا چاہے قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ایسے شخص کے لیے دکھ کا عذاب ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور بھائیو یہ فتوے نہیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے قرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن تمہاری نصیحت ہے، اس میں غور کرو۔ یہ کچھ مقام پڑھ کے رکھے جاتے ہیں۔ بھائیو ہم سب کی بھلائی، اگر ہم اپنے گناہوں کے اللہ سے بخشش چاہتے ہیں، اس کی رحمت کے متلاشی ہیں، راہ حق چاہتے ہیں، دنیا آخر میں ہم بھلائی چاہتے ہیں، اللہ کے دربار میں عزت چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، حضور کے طریقے پر آ جاؤ۔ آپ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور خوبصورت بخاری مسلم کی حدیث ہے، باتیں وہی ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتی رہتی ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے دنیا میں آنے کی مثال اس شخص کی مانند ہے، استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جار الفراش وهذه الدواب التي تقع فيها، کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اس کا ارد روشن ہو گیا اور کیڑے پتنگے مخلوقات جو آگ کی طرف لپکتے ہیں وہ تیزی سے پروانہ وار آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ترس کھاتا ہے، یہ بیچارے جل رہے ہیں، ان کو پرے ہٹاتا ہے، یغلبنا ویتکہمنا فیہا، تعداد میں، کثرت میں، جوش میں زیادہ ہے۔ مولوی صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم مولوی کی خامیاں تو نکالتے ہیں، یہ نہیں کہتے وہ کہہ کیا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑ کر ہلایا جا رہا ہے کہ تمہیں ترس کھا لو، اس آگ میں نہ جاؤ، لیکن وہ جوش میں ہیں، تعداد میں ہیں، کثرت میں ہیں، ان کے بوڑھ زیادہ ہیں، تیزی سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ فرمایا انا آخذ بحجتکم عن النار، اے میری امت، اے بنی نوع انسان، اے پڑھے لکھو، سیانوں، دانشوروں، فلاسفروں، مالداروں، حکمرانوں،
جس بھی درجے پر ہو، انا آخذم بحجزکم عن النار، تم سب جہنم کی آگ کی طرف چلے جا رہے ہو، آگ کے گڑھے میں جا رہے ہو، پرندوں کیڑے مکوڑوں کی طرح جو آگ کی طرف جا رہے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کپڑوں سے پکڑ کر زور لگا کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، ہلما ہلما میرے پیچھے آ جاؤ، بچ جاؤ، تکامون فیہا، تم اتنی ہی سختی سے نافرمانی کر کے آگ کی طرف بڑے چلے جا رہے ہو۔ یہی بات جب فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب کافر انکاری جن کو جہنم کے بارے میں خبردار کیا گیا گروہ در گروہ اس کی طرف لائے جائیں گے، تو جب وہ دروازوں پر پہنچیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تمہارے رب کی آیتیں نہیں پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کے واسطے کے بارے میں خبردار نہیں کرتے تھے؟ قالوا، کہیں گے بلا، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، ہاں لیکن اللہ کے کلمات عذاب کے سچ ثابت ہوئے۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہا جائے گا داخل کر دو جہنم میں، متکبروں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ یعنی آیات ربانی، احادیث رسول، اللہ رسول کو اہمیت نہ دینا، یہ تکبر ہے۔ اور بھائیوں، ہم بڑی غلطی پر ہیں اگر یہ کافروں کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں، اپنے لیے نہیں پڑھتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر بھی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اللہ سے ڈر گئے، اس کے فرما بردار بن گئے، فرمایا جب وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لائے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنت کے دروازے کھول کر ان کا استقبال کیا جائے گا، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ، ان سے کہا جائے گا، ان کے جو دروگے ہیں، جو وہاں مقرر فرشتے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے کہ تم اللہ کے دین پر خوش ہو گئے، اب اس میں ہمیشہ داخل ہو جاؤ۔ پھر اہل جنت خوش ہو کر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کہیں گے اللہ کی تعریف، ہر تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ، جس نے اپنا وعدہ، کیا وعدہ؟ اگر دین کو اپناؤ گے، میرے نبی کے ساتھ چلو گے، تو میں تمہیں یہ وارث بنا دوں گا، دنیا میں بھی زمین پر وارث بنایا، اور آج جنت میں بھی تمہیں وارث بنا دیا۔ یہ میں نے تمہارے بابا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تھا، آپ کی نسل میں جو میری تعلیم کے مطابق آ جائے گی واپس دے دوں گا، یہ میں نے تمہیں دے دی ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے کے والوں کے لیے بڑا ہی اچھا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک حق کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی پیروی کرنے اور قرآن اور سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا